مانگے مجھے اور آپ کو عطا کیے وہ یہ قرآن کی دولت ہے، قرآن کی دولت ہے۔ اور کل 21 رمضان تھا، آج 22 رمضان ہے، اور ہم مسلمانان اہل سنت والجماعت، ہم تمام صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں۔ جیسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کا عزت، احترام، اکرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طریقے سے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، اکرام، احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ علی اور اولاد علی کے ذکر کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا کہ علی، رمضان کے مہینے میں کون سی عبادت کی جائے؟ فرمایا رمضان کے اندر 2 کام کیے جائیں، کبھی تم اللہ سے باتیں کرو، کبھی اللہ تم سے باتیں کرے۔ اس سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا آسان بات ہے، جب تمہارا جی چاہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو، نماز کی نیت باندھ لو، سمجھنا تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اور جب تمہارا جی چاہے کہ اللہ تم سے باتیں کرے، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور رمضان کے اندر میرے عزیزوں اور دوستوں، پروردگار بشکل تراویح یہ دونوں نعمتیں عطا کرتا ہے، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ دونوں نعمتیں ملی۔ اللہ نے ہم سے باتیں کی، ہم نے اللہ سے باتیں کی۔ زیادہ سے زیادہ یہ اللہ کا مہمان 1 ہفتے کا ہمارے پاس مہمان ہے، اس سے زیادہ کرے گا، صرف 1 ہفتے کا۔ آج دوسری تاقرات ہے، اس کے بعد 3 تاقراتیں اور موجود ہیں، لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستوں اس وقت کو غنیمت سمجھے، اس وقت کو اللہ کی نعمت سمجھے، اور ان تاقراتوں میں بس 2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت کا بے انتہا قیمتی وقت ہے، حضرت کی شفقت، عنایت، محبت کے آپ حضرات کے سامنے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی بارگاہ سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بزرگوں کی نشانی ہے، بڑوں کی علامت ہے، یادگار اسلاف ہے۔ ان راتوں کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ بس صرف 2 منٹ میں یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، بڑی برکت والی رات ہے کہ تاقرات 21، 23، 25، 27، 29 فلاں جگہ جا رہے ہیں دعا کرنے ہیں، فلاں جگہ پر جا رہے ہیں عبادت کرنے ہیں، فلاں جگہ پر جا رہے ہیں نوافل پڑھنے ہیں۔ یہ تو یہاں کی بات ہے نا، کوئی برف کے گلیشیئر پر کھڑا ہو جائے تاقرات میں، ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر 1 رکعت میں 15 پاروں کی تلاوت کرے، 27ویں کی رات، 29ویں کی رات، 25ویں کی رات، 23ویں کی رات، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، 1 رکعت میں 15 پارے پڑھ رہا ہے، رو رو کے دعائیں کر رہا ہے کہ پروردگار یہ قدر کی رات ہے، مجھے عطا کر دے۔ مگر میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ پروردگار جو نقطہ نواز اللہ ہے، وہ اس کھڑے ہونے والے پر رحم نہیں کر رہا، قدر کی شب اس کو عطا نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کس لیے؟ رو بھی رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، بڑی نیکی بھی کرتا ہے، 3-4 سلسلوں کے اندر بیعت بھی ہے، کسی فلاں بزرگ کا خلیفہ بھی ہے، سب چیزیں ہیں، مگر وہ 2 یا 2 میں سے ایک جو بہت بڑے بزرگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کا نام کسی سلسلے میں شامل نہیں ہے، جو کسی کو پکڑ کر بیعت کرتے بھی نہیں، مگر کسی بزرگ کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ اسے دیکھو تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ یہ فرمایا تو والدین کے بارے میں فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو، 1 مرتبہ صرف محبت سے دیکھو گے، اللہ تمہیں 1 مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ صحابی کہتا ہے حضرت یہ تو گھر کی کھیتی ہے، روزانہ 50 مرتبہ دیکھیں۔ فرمایا اللہ کو اپنے جیسا تھوڑے دل کا مت سمجھنا، تم 50 مرتبہ محبت کی نظر ڈالو کہ اللہ تمہیں روزانہ 50 حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ ماں باپ کا نافرمان شب قدر کی برکت سے محروم۔ نمبر 2، شب قدر کی قدر کیجئے، مگر پہلے تیاری کیجئے، بیماری کی دوا سے پہلے پرہیز کر لیں۔ ماں باپ کا نافرمان شب قدر سے محروم۔ نمبر 2، متکبر، مغرور، جس کے دل میں تکبر ہے، شب قدر سے محروم۔ نمبر 3، آج کل کا فیشن ہے، صبح کو اٹھ کے نیٹ پہ دیکھنا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ دن کیسا رہے گا۔ آسٹرولوجسٹ، پامسٹ، نجومی، ستارہ شناس، ہاتھ کی لکیر یہ کہتی ہے
آپ کا یہ برج ہے، آپ کی یہ چیز ہے، آپ کی وہ چیز ہے۔ میں اور الحمدللہ حضرت ہم دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں، اور وہ استاد کہ جس کی فلکیات کی لکھی ہوئی کتاب پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل ہے، حضرت شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت پڑھاتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ ستارے سیارے یہ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے، قسمت کے لیے پیدا نہیں کیے، اس کا ہماری قسمت میں دخل نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جناب یہ میری لکیر کیا کہتی ہے، ستارہ کیا کہتا ہے، سیارہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ جو کسی نجومی کو ہاتھ دکھاتا ہے، اس کی بات پر یقین کرتا ہے، شب قدر کی برکت سے محروم چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، سود خور، سود کے اندر لین دین کرنے والا اس رات کی برکت سے محروم چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چند تین چار موٹی موٹی علامات آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ یہ پرہیز کریں، اس پرہیز کے بعد علاج کریں تو اللہ شب قدر عطا کرتا ہے۔ وہ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ سعدی شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اے خواجہ چے پرسی تو شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر از کر قدر تو دانی۔ ارے میرے بزرگ، تو کہتا ہے کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ اگر قدر پہچان لی تو ہر شب شب قدر ہے، اور اگر قدر نہ پہچان سکے تو شب قدر سے بھی محروم چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسری طاق رات، ختم قرآن کی رات، بزرگوں کی جگہ ہے، قرآن پڑھا گیا ہے، قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، اور قرآن کی تلاوت وہ چیز ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے دوستو رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے، 60 اور 61، ایک صبح، ایک شام اور ایک تراویح کے اندر۔ اور امت مسلمہ کے چند افراد ہیں، چند افراد جن کو بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعتوں میں قرآن پڑھنے کی اللہ نے سعادت دی ہے۔ ایک تو قرآن کا عاشق تھا، نبی کا دوہرا داماد تھا، مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ تھا، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو رمضان کے جتنے دن باقی ہیں قرآن پڑھیں، قرآن سے جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں، اللہ سے آپ باتیں کریں، اللہ آپ سے باتیں کرے۔ میرے یہ عزیز، یہ میرے برادران، ہمارے بڑوں کی نشانی، یہ جتنے حضرات ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کو اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے مخدوم، ہمارے برادر مکرم حضرت اقدس مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا، بیان ہوگا، آپ حضرات سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔